بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القریش مکیہ۔ لإیلافی، رغبت دلانے کے لیے، قریش کو رغبت دلانے کے لیے، ایلافہم، انہیں رغبت دلائی، رحلۃ، سفر پر، الشتاء، سردی میں، والصیف، اور گرمی میں۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کی، ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی، جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا کھلایا، من جوع، بھوک سے، جب وہ بھوکے تھے انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم، اور انہیں امان دی، من خوف، خوف سے، اور انہیں خوف میں امن عطا فرمایا۔ لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، یا ان کو سردی اور گرمی میں سفر کرنے کی رغبت دلائی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا، یعنی انہیں خوف کی حالت میں امان دی یا امن عطا فرمایا۔ یہ سورہ 30ویں پارہ کے اندر سورہ نمبر 106 ہے۔ اس کے اندر 4 آیات ہیں۔ اس آیت کریمہ کا موضوع بنیادی طور پہ قریش ہے۔ قریش کون؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قریش کی اور اپنی ذات کے متعلق بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کی اولاد کو منتخب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس سورہ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، عرب کے اندر بنیادی طور پہ چوری، ڈکیتی، قافلوں کو لوٹنا یہ بڑا عام تھا، جھگڑا کرنا یہ بہت عام تھا، مگر عرب کے لوگ قریش کی حد سے زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ قریش بنیادی طور پہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کی ساری ذمہ داری قریش کے اوپر تھی۔ دوسری فضیلت کہ قریش کے اندر بھی کچھ خاص صفات تھی جو ان کی شخصیات کے اندر نمایاں تھی، جیسے ان کے اندر امانت داری تھی، جیسے ان کے اندر سچ بولنا تھا، دوسروں کا خیال کرنا تھا،
اور اس طرح کی سینکڑوں صفات ان کے اندر موجود تھی جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی۔ اب اس سورہ کے موضوع کی طرف آتے ہیں تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ ہے سفر۔ اب کیونکہ جب بھی کوئی قافلہ سفر کے لیے نکلتا تھا تو انہیں ہر وقت ڈر رہتا تھا، خوف رہتا تھا۔ اب انہیں خوف رہتا تھا کہ ڈکیتی ہو جائے گی، اور دوسرا خوف یہ تھا کہ اگر ڈکیتی ہو گئی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو پھر ہم بھوکے رہ جائیں گے اور صحراؤں کے اندر بھوکے مر جائیں گے۔ یہ عرب کے اندر عام رواج تھا، مگر قریش کے لیے عرب کے لوگ اس سے مختلف سوچتے تھے، یعنی کہ وہ قریش کے کسی قافلے پر نہ تو حملہ کرتے تھے نہ وہ لوٹتے تھے۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کی طرف رغبت دلائی کہ وہ سفر کریں، تو قریش 2 سفر کرتے تھے سال میں۔ ان کے جو قافلے ہوتے تھے وہ 2 سفر کرتے تھے، ایک سردی میں کرتے تھے اور ایک گرمی میں کرتے تھے۔ جب سردیاں آتی تھیں تو قریش جو ہے وہ یمن کی طرف تجارتی قافلہ لے کر جاتے، جو ان کا تجارتی سفر ہوتا سردیوں میں وہ یمن کی طرف جاتا، اور جب گرمیاں پڑتی تو ان کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ شام کی طرف سفر کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی میں اور سردی میں، گرمی میں شام کی طرف اور سردی میں یمن کی طرف وہ سفر کرتے تھے، اور اس سے انہیں فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی تو اللہ نے ان سے ایک چیز کو طلب کیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ وہ اس کعبہ کے رب کی عبادت کریں، وہ ایک خدا کی عبادت کریں جو اس خانہ کعبہ کا رب ہے، جس خانہ کعبہ کی وجہ سے عرب میں انہیں فضیلت، انہیں مقام، انہیں منصب اور انہیں مرتبہ اور عزت ملتی ہے، اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، اب یہاں پہ اللہ نے پھر اگلی نعمتوں کا ذکر کر دیا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ پہلی نعمت یہ کہ انہیں بھوک کی حالت میں اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ اب اس کی مختلف تفاسیر کی جا سکتی ہیں کہ اللہ نے انہیں رزق دیا، اور دوسری تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ انہیں تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے بہا نفع عطا فرمایا، کیونکہ نہ تو ان کے قافلے لوٹے جاتے تھے، اور پھر جب وہ قافلے لے کر یمن یا شام پہنچتے تھے تو انہیں کثیر منافع ہوتا تھا۔ تو اب ایک تو انہیں منافع ہو گیا، رزق میں برکت، یعنی بھوک میں تھے اللہ نے انہیں کھانا کھلایا، اطعمہم من جوع، بھوک میں انہیں کھانا کھلایا۔ جب سردی یا گرمی میں بھوک بن جاتی تھی، قحط بن جاتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ قریش کو اس تجارتی سفر سے اتنا رزق عطا فرماتے تھے کہ پورا سال وہ بھوکے نہیں رہتے تھے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور دوسری بات کہ انہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب جب بھی وہ تجارتی قافلہ لے کر نکلتے، باقی جب کوئی لے کر نکلتا تو اسے خوف ہوتا تھا کہیں میرا قافلہ لوٹا نہ جائے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ اور آخری بات یہ کہ اس سورہ کو بعض لوگ وظائف کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ بھی تھوڑا سا سن لیں۔ امام قزوینی اور جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، چند مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اپنے کسی دشمن کا خوف ہو تو وہ یہ سورہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور کر کے اس کو امن عطا فرما دیں گے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔